بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر نقوی INN کے ساتھ۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان اور جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر جنہوں نے سچائی کا راستہ دکھایا۔ ناظرین اکرام، آج میں محکمہ ریلوے کی کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ محکمہ ریلوے حکومت پاکستان کا ایک بڑا محکمہ، اور اس سے ہزاروں لوگ وابستہ ہیں، اور پورا پاکستان جو ہے اس کی سہولت سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ برسوں سے خسارے میں ہے، اور آج تک خسارے میں ہے۔ اور موجودہ دور میں بھی جو ایک سروے رپورٹ آئی، اس میں 2020 کے مطابق اس میں 11 ارب روپے کا خسارہ مزید اضافہ ہو گیا۔ لیکن وفاقی وزیر اعظم سواتی کا دعویٰ ہے کہ 9 ماہ کے دوران وہ انشاءاللہ ریلوے کو منافع بخش ادارہ بنا دیں گے۔ گفتگو کا سلسلہ اسی سے آگے بڑھے گا، لیکن پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ INN کو سبسکرائب کریں، اور لائک، ڈس لائک، اور ساتھ اپنے کمنٹس دیں۔ جب آپ ہمارے پروگراموں پہ آپ کمنٹس دیتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ اس سے حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، اور اس سے مزید اچھائی کے راستے نکلتے ہیں۔ لہٰذا اپنی قیمتی رائے کا دینا ضروری سمجھیں۔ بات ہے محکمہ ریلوے کی۔ میں 1947 سے بات نہیں کرتا، اس لیے کہ ریلوے کے پاس تھا کیا۔ جب قیام پاکستان سے اگر ریلوے کی آپ چھان بین کریں تو آپ دیکھیں گے کہ 2 ریلوے ورکشاپس، لوکو موٹو اور کیریج ورکشاپ، یہ پاکستان کو ملی تھیں جب تقسیم ہند ہوا تھا، قیام پاکستان کے وقت۔ لیکن اس کے بعد سے جتنی ترقی کی اور جتنی ریلوے نے اپنی کارکردگی کو بڑھایا، تو ریلوے جو ہے اس سرزمین پر 100-150 سال سے اپنا کام کر رہی ہے، انگریزوں کے زمانے سے۔ لیکن جب سے ہمارے پاس آئی تو چاہے وہ ریلوے ہماری ہو یا سرحد پار بھارتی ریلوے ہو، دونوں جانب خسارے میں ہے۔ اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو بھارتی ریلوے کا لالو پرساد کے دور میں دعویٰ تھا کہ وہ منافع میں آ گئی، لیکن بعد ازاں آپ نے دیکھا، دنیا جانتی ہے اس بات کو، کہ لالو پرساد بھی ٹینڈر سکینڈل میں پھنس کے اور جیل ہو گئی انہیں۔ ایک چارہ سکینڈل تھا، ایک ٹینڈر تھا جو ریلوے کا، اس میں ان کو سزا ہوئی، اور وہ 5 سال کے لیے نااہل ہو گئے تھے۔ ہمارے شیخ رشید صاحب بھی، ان کے لالو پرساد سے بہت اچھے تعلقات تھے، اور ریلوے کے بارے میں، یعنی اس کی بہتری کے بارے میں، یہ وقتاً فوقتاً آپس میں رابطے میں رہتے تھے تاکہ ریلوے کی اچھائی ہو سکے۔ دیکھیں، کہا یہی جاتا ہے کہ اچھی بات جہاں سے ملے لے لینی چاہیے، اور اجتماعی کاز کی ہو تو اور اچھی بات ہے کہ مشورہ کر لینا چاہیے، مشاورت کر لینی چاہیے۔ دشمن سے بھی اگر اچھا مشورہ مل رہا تو لے لینا چاہیے۔ لیکن بات کچھ اور میں کر رہا ہوں۔ جنرل ایوب خان سے لے کر آج عمران خان تک اگر میں ریلوے کا جائزہ لوں تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جنرل محمد ایوب خان کی کابینہ میں ریلوے منسٹر تھے محمد خان جنیجو، یعنی سابق وزیر اعظم پاکستان، اور وہ ان کی کابینہ کے ناکام ترین وزیر تھے۔ یعنی بطور ریلوے وزیر محمد خان جنیجو کامیاب نہیں رہے تھے، اور انہیں پھر ہٹا بھی دیا گیا تھا۔ پھر اسی دور میں احمد سعید کرمانی کو ریلوے منسٹر بنایا گیا، اور احمد سعید کرمانی نے بھی بڑے دعوے کیے کہ وہ محکمہ ریلوے کو نقصان سے نکال کے منافع کی طرف لے جائیں گے، لیکن کچھ نہیں ہو سکا، بلکہ ان کے اقدامات پر بھی ان کے خلاف ریلوے مزدوروں نے بہت احتجاج کیا، نعرے بازی کی، بلکہ یہاں تک کہ یہ جو چمچہ کا لفظ ہے نا، یہ جب ایجاد ہوا اور اتنا سخت چمچہ اور چمچہ گیری کی بات ہونے لگی کہ شادی کی تقریبات میں لوگ چمچہ نہیں مانگتے تھے، بلکہ وہ کہتے تھے کرمانی ہے، کرمانی چاہیے۔ ایسی بات ہونی نہیں چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ایسا ہوا ماضی میں۔ پھر ان کے بعد اور اگلے دور دیکھیں آپ تو پھر بھٹو صاحب کے دور میں ڈاکٹر غلام حسین تھے ریلوے منسٹر۔ انہوں نے بہت کچھ کوششیں کی، کام، لیکن حقیقت کیا ہے کہ اس میں بھی منافع بخشی ادارہ نہیں بن سکا۔ ان کے بعد پھر آپ کے سامنے ہیں سارے کہ یوسف رضا گیلانی بھی ریلوے منسٹر بنے جو سابق وزیر اعظم تھے، اور خواجہ سعد رفیق بھی رہے، غلام احمد بلور بھی رہے، اور شیخ رشید بھی رہے۔ اور ان میں سے 2-3 جو ہیں، یہ خواجہ سعد رفیق، غلام احمد بلور اور یہ شیخ رشید صاحب،
ان کا تو بڑا مطلب دل پسند محکمہ ریلوے تھا، کیونکہ ریلوے میں کہتے ہیں لوگ کہ شاید روزگار کے مواقع زیادہ ہیں، بھرتی کے آسانیاں ہیں، لہذا لوگوں نے کوئی اس سے فائدہ اٹھایا۔ لیکن میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا۔ اب آج کے جو وزیر ریلوے ہیں اعظم سواتی، ان کا دعویٰ ہے کہ وہ 9 ماہ کے اندر ریلوے کو منافع بخش ادارہ بنا دیں گے۔ اب ان کے پاس کون سا الادین کا چراغ ہے میں نہیں جانتا، یہ تو وہی جانتے ہیں، لیکن میں آپ کو اس بات کی نشاندہی کرنے لگا ہوں کہ وہ کرنے کیا جا رہے ہیں۔ بڑے افسوس سے میں بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ ریلوے میں بھی ایک عدم استحکام کا راستہ اپنایا جا رہا ہے۔ ماضی میں زیادہ دور نہیں، ابھی چند ہفتے پہلے کی بات ہے کہ اچانک ریلوے منسٹری کی جانب سے یہ پیغام ملا ریلوے ہیڈ کوارٹر میں کہ آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس جو ڈپارٹمنٹ ہے، جو بڑا اہم ہوتا ہے، جو کسی بھی محکمے کا بڑا اہم ہوتا ہے اور آڈیٹر جنرل میں پاکستان کے سرپرستی میں کام کرتا ہے، وہ آڈٹ اینڈ فنانس ڈپارٹمنٹ، اس کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا منسٹری نے اور اس کو آؤٹ سورس کر دیا جائے گا۔ بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ اس محکمے کی ضرورت نہیں ہے، اس ڈپارٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، اسے فارغ کر کے آؤٹ سورس لیا جائے گا، تاہم ریلوے کی مشاورت کے لیے کم از کم 80 افراد کو اس میں ملازم رکھا جائے گا۔ اب آپ غور کریں کہ اس میں 21ویں 22ویں گریڈ کے بھی ہیں، ممبر فنانس بھی ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے آڈٹ میں، اور بڑا اہم ہوتا ہے FNCO ہوتا ہے، وہ بڑی اہم پوسٹ ہوتی ہے جو اس کو ہیڈ کر رہا ہوتا ہے، 4 قسم کے افسران دوسرے ہوتے ہیں۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جو مطلب آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس یعنی آڈیٹر جنرل پاکستان کی طرف سے ہوتے ہیں، یعنی ان کی اپائنٹمنٹ جو ہیں، ان کی ملازمتیں جو ہیں، ان کے ٹرانسفر اور تبادلے جو ہیں وہ وہاں ہوتے ہیں۔ جب یہ خبر ریلوے ہیڈ کوارٹر پہنچی تو وہاں ایک ہنگامہ ہو گیا۔ اگر جائزہ لیں اس ڈپارٹمنٹ کا تو اس میں 2300 ملازم کی اسامیاں ہیں، تمام گریڈ کے افسران اس میں موجود ہیں، 19ویں 21ویں 22ویں کے بھی ہیں اور نیچے بھی ہیں سارے ہیں، تو یہ 2300 افراد کی ملازمتیں اس میں موجود ہیں۔ لیکن موجودہ حالات میں وہ صرف 999 افراد پر مشتمل تھا، اور فیصلہ یہ ہوا کہ اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ حالانکہ اگر شیخ رشید صاحب کا دور دیکھیں اسی حکومت کا، تو انہوں نے اسامیاں پر کرنے کے لیے منظوری بھی دی تھی، یعنی آلریڈی وہ منظوری دے چکے ہیں، لیکن افسوسناک یہ ہے کہ اس منظوری شدہ پر ابھی تک اسامیاں پر نہیں کی گئی، بلکہ یہ فیصلہ کر دیا گیا نئی منسٹر صاحب کی موجودگی میں کہ اس ڈپارٹمنٹ کو ختم کر دیا جائے، اسے آؤٹ سورس کر دیا جائے، ان میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان میں سے 80 افراد کا انتخاب کیا جائے مختلف اسامیوں پر، اور باقی جو ہے آؤٹ سورس کر دیا جائے، یعنی لوگوں کو گھر بھیج دیا جائے اور اس شعبے کا خاتمہ کر دیا جائے۔ ابھی یہ تو ایک پہلی بات تھی، اس پہ ہنگامہ آرائی ہوئی، ہیڈ کوارٹر میں بے تحاشا ہڑتال ہوئی، لوگوں نے نعرے بازی کی، حکومت کے خلاف نعرے بازی کی، اپنے ڈپارٹمنٹ کے خلاف نعرے بازی کی، منسٹر صاحب کے خلاف نعرے بازی کی، اور پھر انہیں لالی پاپ دے دیا گیا کہ نئی افسران نئے آ رہے ہیں تو اس میں تبدیلی ہو جائے گی، آپ فکر نہ کریں، اور لالی پاپ دے کے ان سے کہا کہ نہیں اب بھی ایسا نہیں ہو رہا، آپ لوگ صبر کریں، صبر کا مظاہرہ کریں اور انشاءاللہ کوئی مسائل نہیں ہوں گے۔ اب ہوا کیا کہ چیئرمین ریلوے میں وہاں جو اپنا بندہ رکھنا تھا وہ اپنے بھائی کی اپائنٹمنٹ کر دی، تعینات کر دیا انہوں نے۔ گیلانی صاحب نے اپنے چھوٹے بھائی کو وہاں تعینات کر دیا کیونکہ وہ اکاؤنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس کے بندے ہیں، انہیں ان کی تعیناتی کر دی۔ گیلانی صاحب کی آمد سے پہلے وہاں اتنی نعرے بازی ہوئی اور ان کا ایسا استقبال ہوا ایسے الفاظ سے کہ چیئرمین صاحب نے وہ تعیناتی واپس لے لی اور اس کی جگہ نثار احمد چیمہ صاحب کو تعینات کر دیا، کیونکہ نثار احمد چیمہ پہلے بھی اس سیٹ پہ یہاں رہے ہیں۔ اگر اس فنانس ڈپارٹمنٹ کی نمائندگی اور عضووں کا اگر آپ جائزہ لیں تو یہاں ممبر فنانس ہوتا ہے 21ویں گریڈ کا، جو سب سے بڑا یعنی سرپرست ہوتا ہے اس ڈپارٹمنٹ کا۔ اس میں 4 اہم اسامیاں اور ہوتی ہیں جو مختلف شعبہ جات کو ڈیل کرتے ہیں۔ اب اس مسائل کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں ڈپٹی چیف جو ہوتا ہے جو 19ویں گریڈ کا ہوتا ہے اس کی بھی اسامیاں ہوتی ہیں، پھر سینئر اکاؤنٹس افسر کی بھی 30 اسامیاں ہوتی ہیں، یہ سارے معاملات جو ہوتے ہیں سب، یہ تمام اسامیاں جو ہیں پاکستان آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سروس کے تحت ہوتی ہیں۔ ان کو اس طرح آسانی سے رکھا اور نکالا نہیں جا سکتا، لیکن جس انداز میں یہ ہوا تو اس میں گڑبڑ ہو گئی اور معاملات جو ہیں وہ یہاں تک ہوئے کہ احتجاج اور مظاہرے شروع ہو گئے۔ اب نیا کام کیا ہے؟
اب نیا کام یہ آیا کہ کہہ رہے ہیں کہ پورا چپراسی سے لے کے جی ایم جنرل مینیجر ریلوے تک جو ہے تمام رپورٹس مانگ لی گئی ہیں کہ کتنی اسامی ہیں کتنی نہیں. یہ تقریباً 67 سروے جو موجود ہے تازہ ترین ہے، اس میں تو 67,226 افراد کی اسامی ہیں، لیکن ایک محتاط اندازے کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ کچھ اور ڈیلی ویجز پہ بھی ہیں. یہ تقریباً 70,000 لوگ جو ہیں وہ چپراسی سے لے کے جی ایم تک ملازم ہیں ریلوے میں. ریلوے ایک بہت بڑا محکمہ ہے، اس کے پاس بہت سی زمین ہے، اس کے پاس بہت سے آفیسز بھی اپنے ہیں، سب کچھ ہے، معاملات ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں. اور پھر جو اس کی انکم ہوتی ہے وہ انکم اصل فریٹ ٹرین سے ہوتی ہے، یعنی مال گاڑیوں سے، اس کے ذریعے ہوتی ہے. اب انہوں نے ایک اور معاہدہ بھی کیا فریٹ ٹرین کا، جس میں استنبول سے ٹرین چلے گی اور جائے گی تہران سے وہ کراچی، یعنی ترکی، ایران اور پاکستان کے درمیان، اس سے بھی کوئی انکم ہوگی. لیکن جو انکم ہوتی ہے تمام دنیا میں، ریلوے کی جو انکم ہوتی ہے وہ فریٹ ٹرینوں سے ہوتی ہے. اور یہ پبلک سروس ایک ادارہ سمجھا جاتا ہے کہ لوگوں کی سہولت کے لیے. یہ کبھی بھی منافع بخش نہیں ہوتا. دنیا بھر میں کہیں بھی ریلوے جو ہے منافع بخش ادارہ نہیں ہے، یہ کاروباری ادارہ نہیں ہے. لیکن افسوسناک بات یہ کہ ہمارے یہاں جو بھی منسٹر آتا ہے وہ یہ کہتا ہے اس کو میں منافع بخش بناؤں گا، جو کہ نہیں ہو سکتا، صرف خسارے میں کمی کر سکتے ہیں. لیکن اگر غور کریں اس دور میں تو کیا ہوا، اس دور میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان ریلوے کا جو خسارہ تھا 35 ارب سے بڑھ کر 40 بلکہ 46 ارب تک پہنچ چکا ہے. 11 ارب کا اضافہ ہوا ہے. تو یہ تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ منافع میں لانا ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے. لیکن اب ہوا کیا، ایک خفیہ سروے ہو رہا ہے پاکستان ریلوے میں تمام ملازمین کا، اور اس کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ تقریباً 20 سے 25% ملازمین میں کمی کر دی جائے گی. کیا ہوگا، تقریباً 21,000 افراد بے روزگار ہو جائیں گے. تو کہاں سے منافع کیسے ہوگا، کیسے ترقی کرے گی ریلوے؟ ابھی تو ریلوے کے بہت سے مسائل ہیں. ایک عام سا رواج ہے کہ ہر شخص یہ کہتا ہے کہ ریلوے میں لوگ کام کم کرتے ہیں بلکہ نمبر ٹانگ کے اور نکل جاتے ہیں. بھائی وہ کہاں ہوتا ہے، ورکشاپ کے لیول پہ ہوگا. لیکن آپ یہ سوچیں کہ پورے پاکستان میں ریلوے کا چلانا اور فریٹ ٹرین کا چلانا، جس سے انکم ہوتی ہے وہ سارا، اس میں بہت سے ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو کام کرتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا محکمہ ہے. ماضی میں دیکھیں تو خواجہ سعد رفیق نے کچھ زمینیں واگراز کرائی تھی، اسی طرح شیخ رشید صاحب نے بھی کرائی کہ ریلوے کی زمینوں پہ جو مافیا نے قبضہ کیا تھا وہ واپس لیں، جو لیز بھی تھیں وہ واپس لیں. ظاہر اس سے انکم بڑھائی جا سکتی ہے، لیکن اسے منافع بخش ادارہ نہیں بنایا جا سکتا. یہ صرف اعظم سواتی کا دعویٰ ہے، اور یہ دعویٰ اسی طرح رہ جائے گا. منسٹر آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ریلوے جو ہے وہ، ریلوے کو بہتر ہونا چاہیے، ریلوے کی سروس بہتر ہونی چاہیے تاکہ عوام کو فائدہ زیادہ ہو. ریلوے کی ٹائمنگ بہتر ہونی چاہیے، ریلوے کے مزدوروں کی سہولیات بہتر ہونی چاہیے، کیونکہ وہ بڑے ملک کی ترقی میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. لیکن اس طرف کسی کا دھیان نہیں. اب اگر اس طرح 20% یا 21% لوگوں کو نکال دیا جائے گا، پھر اس محکمے میں کام کس طرح ہوگا؟ آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس کو آؤٹ سورس کر دیا جائے گا. تو یہ کمال ہے کہ آپ کی انکم، آپ کا خرچہ، آپ کے اخراجات، اور اس کا چوکیدار جو ہے وہ باہر سے آ کے بٹھا دیا جائے گا. کیا ہوگا پھر؟ یہ اور مطلب اس میں گھپلے کرپشن ختم نہیں ہوگی، بلکہ اس میں کرپشن کے اور چانسز بن جائیں گے، کیونکہ اس سے بہترین آڈٹ کی کمپنیوں سے جس طرح مرضی آپ آڈٹ کروا لیں. ایسے بہت سے ہمارے پاس ہیں جہاں کسی کاغذ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، صرف آپ اپنے تعلقات پہ آپ آڈٹ کروا سکتے ہیں. تو ایک نیا سلسلہ شروع ہونے والا ریلوے میں کرپشن کا. لیکن اعظم سواتی صاحب کا دعویٰ ہے کہ ہم اس کو منافع بخش بنائیں گے، جو کہ ماضی میں نہیں ہو سکا. اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ پوری دنیا میں ریلوے منافع بخش ادارہ نہیں ہوتی، بلکہ اس میں سبسڈی دی جاتی ہے، اور اس لیے دی جاتی ہے کہ عوام الناس کو اس سے فائدہ ہو، ان کو سہولیات زیادہ سے زیادہ ملے. یہ ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے کاروباری کام کے میں مطلب مدد کرے، مشاورت ملے، اس سے سہولت ملے. تعلیمی لحاظ میں لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر جا سکیں، لوگ ملازمتوں کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکیں، لوگ اپنے رشتہ داروں سے ملنے میں آسانیاں حاصل کر سکیں. لیکن آپ اسے کاروبار بنانا چاہتے ہیں. اللہ خیر کرے. آپ سے تو گزارش یہی ہے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اور آپ کیا چاہتے ہیں، کیا ہونا چاہیے، کیا سمجھتے ہیں. لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اتنا آسان کام نہیں جتنا اعظم سواتی صاحب نے کہہ دیا. اور ماضی کے وزراء جو ہیں، ایک سے زیادہ میں نے گنا دیا، آدھی درجن سے زیادہ، جو نہیں کر سکتے، جس میں سے 2 تو سابق وزراء اعظم ہیں. ایک محمد خان جنیجو، ایک یوسف رضا گیلانی.
یعنی وہ لوگ بھی نہیں اپنے دور میں کر سکے اور بعد میں بھی نہیں کر سکے جب وہ وزیر اعظم بنے تو پھر آپ کس طرح یہ دعویٰ کر رہے ہیں؟ اللہ کرے آپ کے پاس کوئی الادین کا چراغ ہو اور آپ ایسا کر لیں، لیکن بے روزگاری کا مسئلہ جو ہے، اگر لوگوں کو نوکریوں سے نکالا گیا، برخاست کیا گیا اور ڈپارٹمنٹس ختم کیے گئے، آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ جیسے ڈپارٹمنٹ ختم کیے گئے، تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے ریلوے کا۔ میں تو نہیں مانتا کہ ترقی اور خوشحالی کی راہ پہ گامزن ہو جائے گا، یا جہاں پہ کوئی لوگوں کو سہولیات جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی، یا یہاں منافع کے راستے نکل آئیں گے، اس لیے کہ منافع جو ہے وہ صرف مال گاڑی سے، فریٹ ٹرین سے کمایا جاتا ہے، اس میں بھی بہتری آئے گی۔ آپ کیریج فیکٹری میں اگر لوگوں کو سہولیات دیں گے، وہاں آپ کی جو ہے معاملات بہتر ہوں گے، یا لوکو فیکٹری میں یا لوکو انجن شیڈ میں بہتر ہوں گے، آپ کے پاس اچھے انجن ہوں گے، آپ سے مراعات ہوں گی، تو ظاہر فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ تو مراعات چھیننے کے چکر میں، آپ مراعات کم کرنے، آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ کی حکومت کے منشور میں ہے کہ آپ لوگوں کو روزگار دیں گے، لیکن یہ جو آپ فیصلے کر رہے ہیں اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ روزگار مزید چھیننے لگے ہیں۔ خدا خیر کرے، ریلوے تنظیموں نے دھمکی دے دی ہے، ریلوے یونینز نے دھمکی دے دی ہے کہ اگر ایسا ہوا تو امن جو ہے ریلوے کا وہ بالکل اس کو یعنی قائم نہیں رکھا جا سکے گا کسی بھی سطح پر۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، افہام و تفہیم سے مسائل حل ہونے چاہیے، مشاورت سے ہونا چاہیے۔ جو لیبرز یونین ہیں، جو ورکرز یونین ہے، وہ نمائندہ ہیں ورکرز کی، اور آپ کا لیبر لاز جو ہے ان کو اجازت دیتا ہے آپ ان سے مشاورت کر کے سب کچھ کریں۔ اگر آپ نے بالکل بادشاہت کی طرح اچانک لوگوں کو نکالنا شروع کر دیا اور لوگوں کو کمی کر کے آپ نے سوچا کہ منافع بخش ہو جائے گا ادارہ، تو ایسا نہیں ہوگا۔ آج جتنا ہی یقیناً یہ لمحہ فکریہ ہے، آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچتا ہوں۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو بھی، ہمیں بھی، یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے، پاکستان کو استحکام ملے اور پاکستان ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو۔ آج اتنا ہی، سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔